السلام علیکم گائز دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، جیسا کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں بات کی ہے ہوم ٹیگ کی کلپ بورڈ گروپ کی، تو اس ویڈیو میں ہم فونٹ کی گروپس کی جو یہ کمانڈز ہیں ان کا استعمال سیکھیں گے۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے ٹیکسٹ لکھا۔ اگر آپ جو بھی ٹیکسٹ لکھنا چاہتے ہیں وہ لکھ سکتے ہیں اور اس میں تبدیلیاں کر سکتے ہیں، یعنی اپنے کمانڈ استعمال کر کے ان میں اپنے کام کو آسان بنا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمارے پاس یہ کمانڈز ہیں فونٹ کی۔ فونٹ بیسکلی ہمارے پاس سائز کو انکریز ڈیکریز فارمیٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے پاس فونٹ کا سائز انکریز کرنے کے لیے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ٹیکسٹ کے سائز کو انکریز ڈائریکٹلی کرنا چاہتے ہیں تو ہم ادھر سے کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں اپنے فونٹ کے سائز کو انکریز یا ڈیکریز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ڈائریکٹلی ہم ادھر سے جا سکتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ 1 بائی 1 کرنا چاہیں، سٹیپ بائی سٹیپ، یعنی 1 2 3، تو ہمارے پاس اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس 2 کمانڈز ہیں۔ جیسے ہم اس کو کلک کریں گے یہ ہمارے پاس انکریز ہونا شروع ہو جائے گا، یعنی سٹیپ بائی سٹیپ۔ اگر ہم اسے ڈیکریز کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس ڈیکریز ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے یہ ہمارے پاس بیسکلی فونٹ کا جو فارمیٹ ہے اس کو چینج کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ جیسے کہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، تو یہ ہمارے پاس مختلف اریز ہیں، جیسے ہم جس مرضی کو استعمال کر سکتے ہیں اپنے ٹیکسٹ کی کوالٹی کو بہتر کرنے کے لیے۔ تو یہ ہمارے پاس جو مرضی ہم آپ کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں، جیسے کہ یہ ڈائسو ورڈ، ٹھیک ہے، یہ ہمارا اس کا ہوگا تو ہم اسے انڈو کرتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں اسے بولڈ کرنا، خالی صرف بولڈ، تو ہم ادھر سے کلک کریں گے، بولڈ ہو جائے گا۔ یہ ہمارے پاس ہائی لائٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی بولڈ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر ہم اسے اٹیلک کرنا چاہتے ہیں تو اٹیلک کا بٹن، اٹیلک کی کمانڈ پر کریں گے کلک۔ اس کے ساتھ ہی اگر ہم اسے انڈر لائن کرنا چاہتے ہیں تو ہم ادھر سے انڈر لائن کر سکتے ہیں۔ مجھے انڈر لائن بھی نہیں کرنا ہے، ایریل بھی نہیں کرنا، تو بولڈ بھی نہیں کرنا۔ تو اس کے علاوہ آگے ہمارے پاس میں اسے انڈو کر لوں، تو اس کے آگے ہمارے پاس ہے یہ اپر کیس اور لوور کیس۔ اس کا استعمال کیا ہے میں آپ کو دکھا دوں۔ فرض کریں ہمارے پاس سینٹینس، ہمارے پاس ایز اٹ از سینٹینس استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ لوور کیس، اگر ہم اپنے ٹیکسٹ کو لوور کیس میں لکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس کلک کریں گے تو ہمارے پاس لوور کیس میں آ جائے گا۔ اس کے علاوہ اپر کیس میں لکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس سارے اپر کیس میں آ جائیں گے، یعنی ہر ورڈ اپر کیس میں آ جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر ہم کیپٹلائز کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس پہلا جو ہوگا ورڈ کا وہ ہمارے پاس اپر میں آئے گا اور باقی لوور میں ہوں گے، جیسے کہ یہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی کمانڈ بہتر ہے، اس میں ہمارے پاس پہلا جو ورڈ ہے وہ لوور میں اور باقی جو ہمارے پاس اپر میں آئیں گے۔ تو ہم سلیکٹ عمومی طور پہ یہ کرتے ہیں سینٹینس کیس، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم اگر چاہتے ہیں کہ اس ڈاکیومنٹ کو ہائی لائٹ کرانا، اس کے نیچے ہمارے پاس ٹیکسٹ کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں، یعنی اس ڈاکیومنٹ کو ہم ہائی لائٹ کر کے دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ہائی لائٹ کرنا ہے۔ جیسے کہ یہ عمومی طور پر ہمارا استعمال ہوتا ہے اٹریکٹیو کرنے کے لیے، یعنی توجہ کے لیے، تو اسے ہم ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ ہے، اسے انڈو کر لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے یہ ٹیکسٹ افیکٹس، یعنی ہم اپنے ٹیکسٹ کے افیکٹس کو چینج کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ افیکٹس چینج کرنے کے لیے ہم یہ دیکھیں،
یہ ہمارے پاس ٹیکسٹ کے افیکٹ کو چینج کر دیتا ہے. یہ ہمارے پاس بہت اچھی آپشن ہے. یہ بھی اس کی شیڈو کو چینج کر سکتے ہیں, یعنی شیڈو بنا سکتے ہیں اس کے ساتھ. یہ دیکھیں ہمارے پاس شیڈو آ. اس کے علاوہ ہمارے پاس شیڈو کے علاوہ اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے ٹیکسٹ کا. فرض کریں ہم اسے کلر دینا چاہتے ہیں ٹیکسٹ کو, بلیک, بلو, ریڈ, تو ادھر سے ہم ٹیکسٹ کو کلر دے سکتے ہیں. تو ٹھیک ہے گائز, تو یہ تھا ہمارے پاس فونٹ کا کمانڈ کا استعمال. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم پیراگراف کی کمانڈ کے بارے میں بات کریں گے. تو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور لائک کر دیجیے. شکریہ.